بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وآمن روعاتي. اللهم احفظني اللهم احفظني من بين يدي من بين يدي ومن خلفي ومن خلفي وعن يميني وعن يميني وعن شمالي وعن شمالي ومن فوقي. ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللہم اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، العافیت، عافیت کا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. اللہم اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، العفو والعافیت، درگزر اور عافیت کا، فی دینی، اپنے دین کے معاملے میں، و دنیایا، اور اپنی دنیا کے معاملے میں، و اہلی، اور اپنے خاندان کے بارے میں، و مالی، اور اپنے مال کے معاملے میں. اللہم استر عوراتی، اے اللہ ڈھانپ دے میرے عیب، و آمن، اور بے فکر کر دے روعاتی، میرے خوف کی چیزوں سے، اندیشوں سے. اللہم اے اللہ، احفظنی، میری حفاظت فرما، من بین یدی، میرے سامنے سے، ومن خلفی، اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی، میری دائیں جانب سے، وعن شمالی، اور میری بائیں جانب سے، ومن فوقی، اور میرے اوپر سے. واعوذ بعظمتک، اور میں تیری عظمت کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، ان اغتالا، کہ میں ہلاک کیا جاؤں، من تحتی، اپنے نیچے سے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دعاؤں میں سے عافیت کی دعا ہے، یعنی کسی مصیبت کے آنے سے پہلے ہی انسان دعا کر لے کہ اللہ مجھے بچا کے رکھنا. یعنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ جب مصیبت آ جائے تو آپ دعائیں کریں یا اللہ اس کو ٹال دے، اور عافیت کی دعا کیا ہے کہ یا اللہ تو مصیبت سے بچا کے رکھ، تو پریشانی سے بچا کے رکھ. تو یا اللہ میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے مجھ کو بچا کے رکھ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اے اللہ میں تجھ سے عفو یعنی درگزر، معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، یعنی میرے گناہوں کو معاف کرے گا تو مجھ کو بچائے گا نا. ایسا نہ ہو کہ ناراضگی کی وجہ سے میں کسی پکڑ میں آ جاؤں. فی دینی، میرے دین کے معاملے میں، و دنیا، میری دنیا کے معاملے میں، و اہلی، اور میرے اہل و عیال کے معاملے میں. یعنی یہ عافیت مجھے کہاں کہاں نصیب ہو، میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے خاندان میں، و مالی، اور میرے مال میں. اللہم استر عوراتی، اللہ میرے عیب چھپا دے. عورا کہتے ہیں عیب والی چیز، یعنی چھپائی جانے والی چیز. اللہ جو چیزیں مجھے چھپا کے رکھنی چاہیے اللہ تو خود ہی ان کو ڈھانپ دے، یعنی میری بد اخلاقی، میرے عیب، میری کمزوریاں، ناپسندیدہ چیزیں. وہ آمن رواتی، اور میرے اندیشے اور خوف اور ڈر کی جو چیزیں ہیں اللہ مجھے ان سے بے فکر کر دے. اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ میری حفاظت فرما سامنے سے بھی، ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے. یہ چاروں طرف سے کون حملہ کرتا ہے؟ شیطان. ایک تو اس سے بھی بچ کے رہنے کی بات، اور ویسے بھی کہ سامنے سے کوئی چیز ہٹ نہ کرے مجھ کو، کوئی پیچھے سے انجانے میں نہ آ جائے. دائیں اور بائیں سے بھی محفوظ رکھ، یعنی ہر طرف سے. ومن فوقی، اور اوپر سے بھی کہ کچھ آ نہ پڑے. انسان عموماً ڈرتا نہ یہ پنکھا نہ مجھ پہ گر پڑے، کہ فلاں چیز نہ گر جائے.
کہ اللہ بے فکر کر دے مجھے ان سارے خوفوں سے، ہر فوبیے سے. وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ، اور تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں، ان اغتال من تحتی، کہ بیٹھے بیٹھے نیچے نہ دھس جاؤں. اتنا لاوا ابل رہا ہے زمین کے اندر، کتنی آگ ہے اس گولے میں جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. کہیں بھی وہ ہل جائے، پھٹ جائے، کریک ہو جائے، کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کچھ کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں، بے بس ہے. تو یہ بچایا ہوا ہے اللہ نے، اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور ایک مرتبہ پڑھی جاتی. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ان کلمات کو پڑھتے اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یعنی یہ عافیت کی دعا صبح و شام پڑھتے اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے.